ہو تو نماز کا حسن کیا ہے؟ آئیے اس نماز کے حسن کو 21ویں پارے سے پڑھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت ہے اور آیت نمبر ہے 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی طور پہ تیار رہے، میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم آپ وہ کتاب پڑھ کر ان کی طرف سنائیے نا جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گفتگو کا انداز تو دیکھیے یار محبوب کے ساتھ۔ فرمایا محبوب وہ کتاب آپ تلاوت کر کے ان کو سنائیں نا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجی ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ میرے ساتھ لفظ بولو گے قیامت کے دن تک ہم گواہ ہو جائیں گے، نماز قائم کرو۔ اب آپ پہ قرض ہے میرا ایک جملہ، جس کو اپنے پسند کا سب سے بڑا عالم دین مانتے ہو عزت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا علامہ صاحب اتنا بتا دیں نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ یہاں تو پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں تو پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں تو پڑھی جاتی ہے، قائم کیسے ہوگی بھلا؟ قائم کیسے ہوگی؟ قائم مسجد میں نہیں ہوتی۔ کسی میں دم خم ہے تو سر اٹھائے ہم سے بات کرے، مسجد میں قائم نہیں ہوتی، مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ قائم یا گھر میں ہوگی یا بازار میں ہوگی۔ کیسے؟ سوال کرو جی کیسے؟ جواب ہے ایسے کہ جو پڑھ کے جاؤ گے، آپ نکلے مسجد سے، کسی گلی سے گزر رہے تھے، راستہ میں کسی کا گھر کھلا تھا، دروازہ تھا، آگے بیٹی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، سر سے دوپٹہ سرکا ہوا ہے، آپ کے نا پہلی نگاہ اٹھی بے ساختہ، اس پہ پڑی، اس نے آپ کو دیکھا، اللہ نے فرمایا چونکہ غیر ارادی طور پہ دیکھی ہے پہلی معاف کر دی۔ اس کا فضل دیکھ یار، اس کا فضل دیکھ۔ اللہ نے فرمایا وہ میں نے تیرا گناہ لکھا ہی نہیں، مالک اب اندر سے نفس کہتا ہے دوبارہ دیکھ۔ بھائی جان اس معاشرے کو جب خراب کہتے ہو تو معاشرہ اوپر سے نہیں آ رہا، معاشرے میں ہم ہی ہیں، آپ اور میں ہیں اس معاشرے کا حصہ۔ ان دیواروں کا، اینٹوں اور گارے کا نام معاشرہ نہیں ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کا نام معاشرہ ہے۔ اندر سے نفس کہتا ہے دوبارہ دیکھ۔ آپ نے میں نے دیکھنے کی کوشش کے لیے نا آنکھ اٹھائی، وہ جو نماز یہاں پڑھی تھی اس نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پہلا تقویٰ یہ ہے کہ نماز آنکھ میں حیا پیدا کرتی ہے۔ زبان سے بات کرو جی میرے ساتھ، نماز آنکھ میں بندے کو بے حیا نہیں بناتی۔ بندہ با نمازی بھی ہو، نمازی بھی ہو، نماز پڑھتا بھی ہو اور اس کے گھر میں کہے جی فحاشی نہیں جاتی، اسے کہیں آسان سا علاج ہے، نماز پڑھ سوچ کے پھر نماز قائم کر۔ تیرے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، قائم نہیں۔ کپڑے والی دکان پہ بیٹھے تھے، پیسے طے کیے، میٹر کے دینے لگے، گز سے 3 انچ کا کپڑا بچا لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ 3 انچ ہی تو آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اندر سے نماز نے کہا والمنکر، ہر برائی سے روکتی ہے، صرف فحاشی سے نہیں۔ بندہ ملازم تھا، ساری رات شب برات میں جاگتا رہا، میں جی عبادت کرتا رہا ہوں، میں جی صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہا ہوں، فلاں نے 9:30 بجے شروع کروا دی ہے، پڑھ جا کے۔ اگلے دن صبح فون کر دیا، میرے دوست فون والے ذرا خاص توجہ فرمائیں جی، فون کر دیا ذرا میری جگہ پہ حاضری لا دینا جی۔ کیوں جی؟ میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ میرا خیال ہے آپ نے تو معاشرے میں ایسا کبھی نہیں نہ دیکھا، صرف میں نہیں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے میری جان۔ اب اس کو کوئی سمجھانے والا ہو، کیونکہ اسے ہر کوئی سمجھا نہیں سکتا، جس کا اس کے گھر میں چندہ لگا ہوا اسے کون سمجھائے؟ جس کا مدرسہ اس کے پیسوں سے چلتا ہے وہ کیوں سمجھائے؟ یہ تو ہم جیسا کوئی ملانگی سمجھا سکتا ہے کہ میری جان یہ جو رات کا تم نے جاگے ہو نا تم، یہ تمہارا کسی کام کا نہیں، جو صبح تو اٹھ کے نا جھوٹ کہہ دیا ہے کہ حاضری لگا، یا چھٹی لے یا رات جاگی نا۔ زبان ہلائیں جی تھوڑی سی، یا جاگی نا، فرض تو نہیں نا صلاۃ التسبیح، صلاۃ فرض ہے
او بھائی جان صلاۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، فرض نماز پوری کرو، اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے اور طبیعت اجازت دے تو ضرور کرو، اچھا عمل ہے۔ سال میں ایک بار بھی پڑھ لی تو حضور نے فرمایا کافی ہے۔ موقع ملے روز پڑھو، نہ ملے ہفتے بعد پڑھو، اس سے بھی زیادہ نہ ملے تو مہینے میں، سال میں بھی ایک بار، زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لو تو صلاۃ التسبیح ہو جاتی ہے۔ مگر وہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ چوک میں کھڑے ہوئے، میں کیا نام لوں جناب، سارا دن پیسے اکٹھے کرتے، 100 روپے موٹر سائیکل کا، نماز کے وقت کی چھٹی ہے جی، نماز پڑھنے گئے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں نماز بھی پڑھنے دیں، وہ بھی لینے دیں، ہو سکتا ہے نماز کی وجہ سے کبھی عقل آ جائے۔ میں کہا آن نہ دیو، تسی نہ آن دیا جائے۔ اسے کہے میری جان یہ جو تو جا رہا ہے نا، یہ نماز عمل ہے، مگر جو نماز تجھے رشوت سے روک ہی نہیں رہی، تیرا ضمیر ہی نہیں جگا رہی، اس کا مطلب ہے اپنا امام بدل جو تیرے سجدے کو معراج بنائے۔ اقبال نے نہیں کہا تھا ایسے امام سے گزر، ایسے قیام سے گزر؟ فائدہ ہی کیا پیچھے کھڑے ہوئے اگر تیری تربیت ہی نماز نے نہیں کی تو؟ فرمایا نماز اس کی ہے جس کی قائم ہوتی ہے جو برائیوں سے بھی رک جائے اور فحاشی سے بھی۔ حاجی صاحبان گھر میں نماز پڑھو یا مسجد میں، مگر معاشرے میں قائم تب ہوگی۔ اصل میں کرے کیا؟ جب قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو سیاست میں آ گئے۔ آپ سیاست میں آئے بغیر نماز کو قائم کروا کے دکھائیں، کیونکہ جس سے آپ قائم کرواتے ہیں نا ان کو تو نماز کی نون کا بھی نہیں پتا، مسلم لیگ نون کا پتا ہے، انہیں تو نون کی بھی نہیں خبر، وہ نماز پڑھیں گے کیا؟ لہذا نماز کا تقوی یہ ہے کہ یہاں سے خیرات ملے، کس بات کی؟ حیا کی، ہر برائی سے روکنے